الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور کا کھانا ہے۔ کھجور جو ہے سحری میں کھانے کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ بہترین سحری ہے۔ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گوشت ملتا تھا، ینوی نان ویج آئٹم پورے ملتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، سمندر تھے، مچھلیاں تھیں، سب کچھ تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی یہ نہیں بتا رہے کہ گوشت بہترین سحری ہے، مچھلی بہترین سحری ہے، جھینگا بہترین سحری ہے۔ بہترین سحری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کھجور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، مچھلی نہیں کھانا چاہیے، سب کھا سکتے ہیں آپ، لیکن ہمارے علاقے میں بعض لوگ یہ ضروری سمجھ گئے ہیں کہ سحری میں نان ویج ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر سحری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ہمیشہ مت کھائیے۔ ہمیشہ کھائیں گے گرم مسالے، چربدار، مسالے دار، تو آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ سحری میں اللہ کے نبی اشارہ دے رہے ہیں کہ فروٹس اور ڈرائی فروٹس وغیرہ سحری میں کھانا چاہیے۔ کبھی موز کھا لیے، کبھی ایپل کھا لیے، کبھی امرود کھا لیے، کبھی انجیر کھا لیے، کبھی کھجور کھا لیے، کبھی بادام اور پستہ کھا لیے، یا کبھی کشمش کھا لیے، منقع وغیرہ جو بھی آئٹمس آپ کو میسر ہیں، کبھی کبھی یہ بھی کھانا چاہیے۔ اور ہمارے علاقے کے اعتبار سے جیسے موسم بھی گرم ہے، ٹھنڈی چیزیں، کبھی جوس پی لیے آپ، دہی کھانا یا موز کھا لیے آپ، چھاچھ پی لیے آپ، تو سحری سیدھی سادی ہونی چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، سحری میں اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے۔ ادھر سے ماں بولتی ہے کہ ذرا اور کھا لو، ذرا اور ڈال لو، ادھر سے بیوی بولتی ہے کہ ذرا اور لو، ذرا اور لو۔ ماں بچوں سے کہتی ہے کہ دوپہر کو کھانا نہیں ہے، شام تک 14-15 گھنٹے بھوکے رہنا ہے، خوب کھاؤ، حلق تک کھلاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری تعلیم دی، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، ایک حصے کو خالی چھوڑ دو۔ پیٹ جس دن انسان بھرتا ہے نا، اس دن وہ بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے۔ آپ بیگ بھریے نقصان نہیں، تھیلا بھریے نقصان نہیں، پانی کا باٹل بھریے نقصان نہیں، جیب بھریے نقصان نہیں، مگر پیٹ بھرتے ہیں تو بہت نقصان اٹھائیں گے آپ۔ یہ پیارے نبی کی تعلیم ہے، ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، ابن آدم سب سے برا برتن جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ جس دن انسان پیٹ بھرے گا اس دن وہ بیماریوں کو دعوت دے گا۔ تو لہٰذا رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس مبارک تعلیم کو آپ یاد رکھے، سحری پیٹ بھر کے کور کے مت کھائیے۔ ہاں کبھی کبھی انسان ذرا پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو عیب نہیں ہے، لیکن روزانہ پیٹ بھر کے کھانا، روزانہ حلق تک کھانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں کے کھانے سے تشبیہ دیتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ کافر، یہ مشرک ویسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے۔ اگر مسلمان بھی کافروں کی اس روش پہ چلنے لگے اور سحری میں پیٹ بھر کے کھانے لگے، اور یہ بات یاد رہے، تھوڑا بھی اگر آپ کھائیں گے بہت برکت ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری میں بہت برکت ہے۔ تھوڑا بھی کھائیں گے نا، شام تک اس میں برکت رہے گی۔
سحری کھانے والوں کے لیے فرشتوں کی بھی دعا اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المسحرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے سحری کرنے والوں کے لیے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں سحری کرنے والوں کے لیے۔ سحری کھانے والوں کے لیے برکت کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے۔ کیوں نقصان اٹھائے گا تھوڑا کم کھانے سے؟ بابرکت کھانا ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کی دعوت دی، سحری کی طرف بلایا اور فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، ہلم الی الغداء المبارک، مبارک کھانے کی طرف آ جاؤ۔ تو سحری کو مبارک کھانا، برکت والا کھانا کہا۔ چند لقمے بھی اگر آپ کھا لیں گے نا شام تک اس میں برکت رہے گی۔ کور کور کے مت کھائیے، پیٹ بھر کے حلق تک کھانے کی یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ لہٰذا رمضان میں اس تعلیم کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سب کو سحری کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔